حضرات السلام علیکم۔ یہ سیرت النبی کا 5واں ایپیسوڈ ہے۔ جو لوگ پچھلا ایپیسوڈ نہیں دیکھے ہیں وہ پلے لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ حضرات آپ نے پچھلے ویڈیو میں دیکھا کس طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام قبول کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے تبلیغ شروع کی تھی، لیکن چونکہ ہر آدمی کے سامنے جو آپ کے پاس آتا اللہ کا حکم بیان فرماتے، ایک خدا کو سب کا پیدا کرنے والا بتاتے، لوگ خود سنتے لیکن جواب نہ دے پاتے، البتہ اپنے گھروں اور مجلسوں میں جا کر اس نئے دین کا ذکر کرتے اور مذاق اڑاتے۔ اس طرح اسلام کا ذکر گھر گھر چھڑ گیا۔ لوگ سن کر حیران بھی ہو رہے تھے اور غصے میں دانت بھی پیستے، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون کون مسلمان ہو گئے ہیں، اس لیے چپ رہ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ شروع نہ کی تھی، اس لیے کسی کو ان پر سختی کرنے کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر تمام قبیلوں پر تھا، اس لیے اسلام اپنانے کے بعد آپ نے اپنے ہر ملاقاتی سے اسلام کی بات کرنی شروع کر دی۔ لوگ سنتے، اکثر قبول کرتے اور اسلام اپنا لیتے۔ چونکہ آپ کی کوششوں سے حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ بن عبداللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت جبیر بن عبام ایمان لائے۔ ان ہستیوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی مالدار تھے کہ اسی وجہ سے لوگ انہیں غنی کہا کرتے تھے۔ اب ان سب لوگوں نے مل کر تبلیغ کا کام شروع کیا، لیکن یہ تبلیغ ابھی تک رازداری کے ساتھ ہو رہی تھی۔ پھر بھی تمام کوششوں کے نتیجے میں دھیرے دھیرے اسلام پھیلنے لگا۔ چونکہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت ابو طلحہ، عبد الصمد بن ہلال، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت قدامہ بن مظعون، حضرت سعید بن زید، حضرت فاطمہ، حضرت سعید بن زید کی بیوی وغیرہ بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ دھیرے دھیرے مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ ابھی تک سب لوگ مکہ کے سرداروں سے ڈرتے تھے، اس لیے اپنے اسلام کو چھپاتے تھے، نماز چھپ کر پڑھتے تھے، یا تو اپنے گھروں کمروں میں چھپ کر پڑھتے تھے یا پہاڑوں کے دروں میں جا کر کے پڑھتے تھے۔ چونکہ ہر آدمی مسلمان ہونے کو چھپاتا تھا، اس لیے مسلمانوں کو بھی معلوم تھا کہ کون کون لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر، حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمار بن یاسر، حضرت خبیر بھی مسلمان ہو گئے۔ جو لوگ ابھی تک مسلمان ہوئے تھے وہ اپنے اخلاق میں سب سے نمایاں تھے، لیکن مالدار بالکل نہ تھے، بلکہ اکثر لوگ غلام تھے۔ اس وقت کے مسلمان نمازیں بھی چھپ کر پڑھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پہاڑی دروں میں جا کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ کبھی کبھی حضرت علی کو بھی ساتھ لے جاتے تھے اور اپنے ساتھ نماز پڑھاتے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ایک درے میں پہنچے۔ نماز کا وقت ہو گیا تھا، دونوں نماز پڑھنے لگے۔ اتفاق سے ابو طالب ادھر سے آ نکلے۔ ابو طالب کے ساتھ حضرت جعفر حضرت علی کے بھائی تھے، دونوں قریب کھڑے تھے۔ حیرت بھری نظروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد ابو طالب نے حضرت جعفر سے کہا، حبل کی قسم، جس طریقے پر محمد نماز پڑھ رہے ہیں بڑا ہی دل لبھانے والا طریقہ ہے۔ جعفر تو بھی اپنے چچیرے بھائی کے بازو میں کھڑا ہو جا۔ فوراً حضرت جعفر دوسری طرف کھڑے ہو گئے۔ نماز پڑھتے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعفر تم مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت جعفر نے بھی اسلام اپنا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہ تجھے جنت میں دو بازو دے جس سے تو فردوس میں اڑ سکے۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو آپ نے ابو طالب کو کھڑے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو سلام کیا۔ ابو طالب نے پوچھا، بیٹے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ چچا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ ابو طالب نے حیران ہو کر پوچھا، نماز پڑھ رہے تھے؟ تمہارے سامنے تو کوئی خدا نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، میں بتوں کو سامنے رکھ کر نماز نہیں پڑھتا۔ پھر کس کی نماز پڑھ رہے تھے؟ ابو طالب نے پوچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس خدا کے جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے۔ ابو طالب نے پوچھا، نماز کا یہ طریقہ تم نے کہاں سے سیکھا؟ حضور فرمائے، چچا جبرائیل فرشتے سے۔ آپ کو بحیرہ راہب کا واقعہ یاد ہے؟ ہاں یاد ہے، مجھ پر وہاں نازل ہونی شروع ہو گئی ہے۔ اللہ نے مجھے پیغمبری کے لیے چن لیا ہے۔ تم پر اللہ کا پیغام نازل ہوا، آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ ابو طالب سن رہے تھے۔
ان کے دل پر آیتوں کا اثر ہو رہا تھا، بدن کانپنے لگا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے تو ابو طالب نے پوچھا، یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ ابراہیم کا طریقہ ہے، انہی کا دیا ہوا یہ نام اسلام ہے، اور اس کے ماننے والے مسلمان کہلاتے ہیں۔ ابو طالب بولے، بیٹے یہ تو بڑا اچھا مذہب ہے، اللہ کی عبادت کا یہ اچھا طریقہ ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہمارے خاندان میں نبی پیدا ہوئے۔ پیارے بیٹے، تمہارے دادا کی پیشن گوئی پوری ہوئی، کیا تم جانتے ہو وہ پیشن گوئی کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں چچا، میں بتاتا ہوں۔ ابو طالب بولے، جب تم پیدا ہوئے تھے تو تمہارے دادا نے تمہارا نام محمد رکھا تھا۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے اپنے پوتے کا نام نیا اور نرالا کیوں رکھا؟ تو آپ نے کہا، اس لیے کہ میرا پوتا دنیا میں سورج بن کر چمکے گا۔ بیٹے، اب جبکہ تم پر وہاں آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور اللہ نے تمہیں اپنا رسول بنا لیا ہے، تو یقیناً تم حجاز کے نہیں، عرب کے نہیں، پوری دنیا کے سورج بن کر چمکو گے۔ ابو طالب آپ کے چاچا تھے، سرپرست تھے، بزرگ تھے، آپ کو ان کے سامنے زبان کھولنے کی ہمت نہ ہوتی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی باتیں سنی تو کہنے کی ہمت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا آپ بھی مسلمان ہو جائیں۔ ابو طالب بولے، میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور تیرے ساتھ کھڑا ہو کر نماز پڑھوں، اندیکھے خدا کو پوجوں، پر باپ دادا کے مذہب کو چھوڑتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جب لوگ کہیں گے کہ آپ نے اپنے بھتیجے کا دھرم اپنا لیا تو کیا جواب دوں گا؟ شرم وغیرہ سے کٹ کر رہ جاؤں گا۔ ہاں، میں تمہاری مدد کرتے رہنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ میرے جیتے جی تمہیں کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ میری تلوار اس کے سر پر چمکے گی جو تم کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے گا۔ ہاں، علی اور جعفر کو میں نے اجازت دے دی ہے، یہ دونوں تمہارے مذہب میں رہیں گے۔ اب ابو طالب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، بیٹا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑنا، جو مذہب تم نے اپنایا ہے زندگی بھر اس کا ساتھ دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کا شکریہ ادا کیا۔ ابو طالب گھر چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی اور جعفر کو لے کر اپنے مکان پر گئے۔ ابو طالب کی اس حمایت کے وعدے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے۔ کچھ دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور اونچی آواز میں ایک ایک قبیلے کا نام لے کر پکارنا شروع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتے ہی تمام قبیلوں کے سردار، رئیس، امیر، غریب جمع ہو گئے۔ عرب میں طریقہ تھا کہ جب کسی کو کچھ کہنا ہوتا تو کسی اونچی جگہ پر چڑھ کر لوگوں کو بلاتا، جب سب آ جاتے تو کچھ کہنا ہوتا تو کہہ دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صفا پہاڑی پر چڑھ کر مکہ والوں کو بلایا۔ جب قریب سب لوگ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، لوگو تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ ہر طرف سے آواز آئی، آپ امین ہیں، کبھی آپ نے خیانت نہیں کی، آپ صادق ہیں، کبھی آپ جھوٹ نہیں بولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ صبح کو یا شام کو دشمن کا حملہ ہونے والا ہے تو کیا تم مجھ کو سچا جانو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، بے شک سچا جانیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچی بات کہتے ہوئے پایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا سنو، عذاب الہی نزدیک آ گیا ہے، تم خدا پر ایمان لے آؤ، بتوں کی پوجا چھوڑ دو تاکہ عذاب الہی سے بچ سکو۔ یہ سنتے ہی پورے مجمع میں شور مچ گیا۔ اپنے بتوں کے خلاف سنتے ہی کفار جھنجھلا اٹھے، بگڑ گئے۔ ابو لہب ہنس پڑا، اس نے کہا، تجھ پر ہلاک ہو، نعوذ باللہ، کیا تم نے ہم لوگوں کو اسی لیے جمع کیا ہے؟ لوگ اتنے بگڑ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کا ارادہ کر لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ حملہ کرنے کی ہمت نہیں پڑی۔ ہمت نہ پڑنے کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم خاندان سے تھے، جو قریش کا سب سے محترم قبیلہ مانا جاتا تھا، اور اس کے کسی آدمی پر حملہ کرنا آسان نہیں تھا، اس لیے سب تیس و تاب کھا کر رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر تشریف لے جا کر مکہ کے تمام قبیلوں کو بلا کر اللہ کا پیغام پہنچایا اور صاف کہہ دیا کہ اللہ کا عذاب قریب آنے لگا ہے، ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، اس پر جو سب کا پیدا کرنے والا ہے، جو پتھر کے اندر رہنے والے کیڑوں کو بھی روزی دیتا ہے، جو آگ میں اور سمندر میں رہنے والے جانوروں کو بھی زندہ رکھتا ہے۔ عبادت کے لائق وہی ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے۔ بتوں کی عبادت چھوڑ دو، ان بتوں کو جن کو نادانی سے تم اور تمہارے باپ دادا پوجتے ہیں۔ یہ بت نہ خدا ہیں نہ خدا کے دربار میں ان کی پہنچ ہے، انہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ جنہیں تم خود بناؤ
وہ تمہاری خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر یہ باتیں کب کہی؟ اس وقت جب تمام مکہ اور سارا عرب اور عرب کا کونا کونا بت پرستی کی لعنت میں گرفتار تھا۔ صدیوں سے لوگ بتوں کو خدا مان کر ان کی پوجا کرتے آ رہے تھے، کبھی کسی نے بت پرستی کے خلاف آواز نہیں اٹھائی تھی، اس لیے کوئی بھی آدمی بتوں کے خلاف ایک لفظ بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ بت پرستی کے خلاف بولنے والے کی زندگی بھی خطرے میں تھی، مگر آپ نے کسی قسم کے خطرے کی پرواہ نہیں کی، اس لیے کہ آپ کو اللہ پر بھروسہ تھا۔ اسی بھروسے نے آپ کا حوصلہ بڑھا دیا۔ یہ حوصلہ وہ تھا جب آپ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ اگرچہ آپ اس وقت کامیاب نہیں ہوئے، لیکن آپ نے پیغام پہنچانے کی کوشش کی۔ اب مسلمانوں کی تعداد بڑھ کر 40 ہو گئی، اس لیے آپ اور آپ کے ساتھی سبھی اسلام کی تبلیغ میں لگ گئے۔ ایک دن آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دعوت کا سامان کرو اور تمام قریبی رشتہ داروں کو بلا لاؤ۔ حضرت علی نے دعوت کا سامان کیا اور تمام رشتہ داروں کو بلا لائے۔ کیونکہ تھوڑی دیر میں لوگ آنا شروع ہو گئے، عباس، حمزہ، ابو لہب، ابو جہل، ابو طالب، ولید اور بہت سے لوگ آئے۔ سب کے سامنے کھانا رکھا گیا۔ اب سب نے اطمینان سے کھایا۔ جب کھانا کھا چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا، میرے بزرگوں، جو کچھ میں کہوں اسے ٹھنڈے دل سے سنو اور اس پر غور کرو۔ یہ خیال نہ کرو کہ میری یہ باتیں تمہارے مذہب کے خلاف پڑ رہی ہیں یا نہیں۔ دیکھو، تم بتوں کو پوجتے ہو اور بتوں کو انسان نے بنایا ہے۔ کیا انسان کی بنائی ہوئی چیز بھی انسان کا خدا ہو سکتی ہے؟ پھر بت بھی بہت ہے۔ اگر دنیا میں اتنے خدا ہو جائیں تو دنیا کا نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ خیال بھی صحیح نہیں ہے کہ پتھر کے بت خدا کے دربار میں سفارش کریں گے۔ نہ یہ بت بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، سفارش آخر کیسے کریں گے؟ میرا خیال ہے ایک اللہ ہی ہے ہم سب کا معبود، وہی آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے۔ لوگوں، تم بہت دنوں تک گمراہی کے گڈھے میں پڑے رہے، بہت سو چکے، اب اٹھو، گمراہی سے نکلو اور ایک خدا کی عبادت کرو۔ تمام لوگ پورے دھیان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہے تھے۔ ابو لہب کو غصہ آ رہا تھا کہ کہیں لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ نہ دیں اور اسلام کو قبول نہ کر لیں، اس لیے اس نے ٹوکا ٹاکی شروع کر دیا۔ وہ لوگوں کے دھیان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے موڑنا چاہتا تھا۔ کیونکہ ایسا ہی ہوا، لوگوں کی توجہ ہٹ گئی۔ پھر ابو لہب اٹھ کھڑا ہوا، لوگ بھی کھڑے ہو گئے اور ایک ایک دو کر کے جانے لگے۔ سب سے آخر میں ابو لہب گیا۔ اس دعوت سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خیال نہیں کیا۔ کچھ دنوں بعد پھر دعوت کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں پھر سب لوگ جمع ہوئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تقریر فرمائی۔ اس بار ابو لہب کو گڑبڑ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، خاموش سنتا رہا۔ دوسرے لوگ بھی خاموشی سے سنتے رہے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون ہے میرے ان نیک کاموں میں میرا مددگار؟ سب چپ رہے، کوئی بھی نہیں بولا۔ حضرت علی کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب سے چھوٹا ہوں، کمزور ہوں، مگر میں آپ کا ساتھ دوں گا، اپنی زندگی کی آخری سانس تک دوں گا۔ ابو لہب حضرت علی کی باتیں سن کر ہنس پڑا۔ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، محمد، علی تمہارا ساتھ دے گا، اب تجھے کس بات کا ڈر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم مذاق اڑاتے ہو تو ٹھیک ہے، کچھ دن اور اڑا لو، پھر خود ہی رو گے، پچھتاؤ گے۔ آپ نے جوش مار کر کہا، سنو اور کان کھول کر سنو، ایک نہ ایک دن پورا عرب بتوں کی پوجا چھوڑ کر رہے گا اور اسلام کا سورج چمک اٹھے گا۔ ابو لہب ہنستا ہوا اٹھا اور چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی تمام لوگ اٹھے اور چلے گئے۔ آج کی دعوت کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بنا لیا کہ جب نماز کا وقت ہوتا، خانہ کعبہ میں جاتے اور نماز پڑھنے کے بعد بت پرستی کے خلاف زور شور سے واعظ فرماتے۔ اس سے کافروں میں غصہ پھیل گیا۔ ہر بت پرست آپ کا جانی دشمن ہو گیا۔ تمام قبیلوں نے مل کر ایک مجلس شورا بلائی اور یہ تجویز پاس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو مسلمان ہو گئے جتنی بھی تکلیفیں دی جا سکے دو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے سختیوں کی شروعات ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سختیاں شروع میں بدماش گکھرو کانٹے دار جھاڑ لاتے اور رات کو اس راستے پر بچھا دیتے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرنے والے ہوتے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گکھرو تکلیف دیتے تھے،
کانٹے دار جھاڑ دامنے مبارک سے الجھ جاتے، پر آپ صبر کرتے اور گکھرو اٹھا کر کانٹے سمیت پھینک دیتے اور کبھی کسی سے شکایت نہیں کرتے۔ عربوں کو خیال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان روز روز کی تکلیفوں اور سختیوں سے تنگ آ کر بت پرستی کے خلاف جدوجہد بند کر دیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بند کر سکتے ہیں؟ اللہ کا حکم نازل ہو چکا تھا کہ اعلانیہ تبلیغ کرو، آپ برابر تبلیغ کرتے رہیں۔ شریر شیطانوں کو اس پر بڑا غصہ آیا، اب انہوں نے نہایت گھنونے طریقے اختیار کیے۔ رات کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور سے متعلق لوگ سوتے ہوتے تو گندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر، کھانا پکانے والے برتنوں پر، پانی پینے کی چھاگلوں پر پھینک جاتے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی۔ ہر دن خود برتنوں کو صاف کرتے، کپڑے دھوتے، نہاتے، لیکن زبان سے کچھ نہیں کہتے۔ کئی عرصہ اسی طرح گزر گیا تو ایک دن اتنا کہا کہ اے بنو عبد مناف، یہ اچھا پڑوسی کا حق ہے، یہ اچھا پڑوسی کا حق ادا کر رہے ہو؟ بھلا اس بات کا ان پر کیا اثر ہوتا؟ وہ برابر گندگی پھینکتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حیران کرتے رہے۔ اب شریر اور بدماش اور گنڈے کچھ اور زیادہ گستاخ ہو گئے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کرتے، شاعر، مجنون، عراف، کاہن وغیرہ وغیرہ کا خطاب دیتے، نعوذ باللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے، جس مجمع میں کھڑے ہو کر تقریر کرتے، سری لوگ وہاں پہنچ کر آوازیں کسنا شروع کر دیتے اور کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ سننے دیتے، مگر حضور تھے کہ ان کی کسی بات پر کان نہیں دھرتے، برابر ہر ایک مجمع میں واعظ اور نصیحت فرماتے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ بن ابل آ گیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر اتنا ایٹھا کہ آپ کا دم گھٹنے لگا، آنکھیں ابل آئی اور مبارک چہرہ لال ہو گیا۔ اتفاق سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ادھر سے آ نکلے، آپ عقبہ پہ جھپٹے اور اسے ڈھکیل کر ایک طرف کر دیا۔ اسی بیچ بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز میں کہا، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یہ سنتے تمام قریش کے لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھپٹ پڑے اور انہیں مارنے پیٹنے لگے۔ قریش کے لوگ غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ اتنے میں کچھ نیک دل لوگ آ نکلے اور انہوں نے کہہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی جان بچائی۔ اسی طرح ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے۔ بہت سے لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو آپ کی شان میں گستاخی کرنے لگے۔ حضرت حارث بن اعلیٰ قریب تھے، وہ آ گئے اور انہوں نے شریر شیطانوں کو باز رکھنا چاہا۔ لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں اسی جگہ شہید کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت پر بڑا افسوس ہوا۔ اسلام کی راہ میں یہ پہلا خون تھا جس سے زمین رنگین ہوئی تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے، کوئی یار و مددگار نہ تھا۔ تمام مکہ والے اس بات کو خوب جانتے تھے، اس لیے شیطانوں کی گستاخیاں دن بدن بڑھتی جاتی تھی۔ ایک دن آپ بیت اللہ شریف میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل بھی موجود تھا۔ ابو جہل نے کہا، باہر ابھی اونٹ جبا ہوا ہے، اس کی اوجھڑی پڑی ہوئی ہے، کوئی اسے اٹھا کر لاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دو۔ عقبہ نے کہا، میں لاتا ہوں۔ عقبہ گیا اور 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر اوجھڑی اٹھوا لایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے اوجھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر رکھ دی۔ دشمن اپنی شیطانی حرکت پر کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ اس مجمع میں حضرت عبداللہ بن مسعود بھی موجود تھے۔ یہ مسلمان ہو چکے تھے، دل میں دشمنوں کی اس حرکت پر کڑ رہے تھے، لیکن کچھ کہنے یا اوجھڑی اٹھانے کی ہمت نہیں ہوئی، چپ چاپ کھڑے رہے۔ اتفاق سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی، ادھر آ نکلی۔ آپ ابھی بہت چھوٹی تھی۔ اپنے ابا کی یہ حالت دیکھ کر بہت دکھی ہوئی۔ انہوں نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اوجھڑی کو سرکایا اور کھڑے ہو کر تمام دشمنوں کو بھلا برا کہا۔ کسی کو ان سے کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے حضرت فاطمہ کی پیشانی چوم کر کہا، بیٹی کیوں انہیں برا کر رہی ہو؟ ان کی آنکھیں نہیں ہیں، اگر یہ پہچان لیتے تو ایسی ہنسی اڑانے کی بات نہیں کرتے۔ تم ان کو برا بھلا نہ کہو، بلکہ دعا کرو کہ اللہ انہیں دیکھنے اور سمجھنے کی طاقت عطا فرمائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو اپنے ساتھ لے کر واپس چلے گئے۔
مصیبتیں یہیں ختم نہیں ہوئی بلکہ دن بدن اور بڑھتی گئیں۔ دھیرے دھیرے کافروں کو بھی معلوم ہو گیا کہ کون کون سے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، اس لیے انہوں نے ایک بڑی مجلس شورا بٹھانے کا ارادہ کر